بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ عرصہ کیا، کچھ 1.5 ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ایک جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب پکڑا گیا تھا، اور اس جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب کا تعلق تھا جو اسلام آباد میں اینیمل ہسبینڈری کونسل جو ہے اس کے جو ڈپٹی رجسٹرار زرق خان کے ساتھ تھا۔ وہ چونکہ ایک الگ سٹوری تھی، لیکن پھر یہ معاملہ اب جو ہے نیب تک گیا۔ نیب نے اس سلسلے میں اب دیکھیں، میرا ویسے ذاتی خیال ہے، نیب نے ایک لیٹر لکھا ہے بین الصوبائی رابطہ کی جو وزارت ہے ان کو لکھا ہے، اور بین الصوبائی رابطہ کی جو وزارت ہے انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے۔ وہ انکوائری کمیٹی یہ دیکھے گی کہ زرق خان جو ہے اس کی تقرری کیسے ہوئی بطور ڈپٹی رجسٹرار کونسل میں، پی وی سی میں، یہ اینیمل سے متعلق جو اینیمل ہسبینڈری کونسل جو ہے اس میں اس کی تقرری کیسے ہوئی، یہ دیکھنا ہے اب اس انکوائری کمیٹی نے۔ تو میں کچھ چیزیں اس کمیٹی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی کو یہ چیزیں ضرور دیکھنا ہوں گی۔ نمبر 1 کہ جس دن لیٹر جاری ہوا اسی دن صبح کے وقت ڈاکٹر اکرم جو ہیں، جو اینیمل ہسبینڈری کمشنر ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا چٹھا بختاور کے علاقے میں صبح سویرے 8:30 بجے۔ لیکن اسی دن ان کی طرف سے ایک لیٹر جاری کر دیا گیا کہ ڈپٹی رجسٹرار کی تقرری کے لیے ان کو بندے کی ضرورت۔ کہا گیا تھا اس وقت کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، لیکن کیسی یہ کشمکش تھی، ان کو تو فکر پڑی ہوئی تھی کہ ڈپٹی رجسٹرار کی تقرری کرنی ہے، زرق خان کی تقرری کرنی ہے۔ پھر وہ اس تقرری کے لیے وہ پیمز میں داخل تھے، جس کو ہم کمپلیکس ہاسپٹل بھی کہتے ہیں، اس میں داخل تھے۔ وہیں پہ جو انٹرویو کرنے والی کمیٹی تھی ان کو بلایا گیا، اور وہاں پہ 4 جو اس کے امیدوار تھے راول پنڈی اسلام آباد کے، ان میں زرق خان بھی شامل تھے، ان کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا، اور پھر وہاں پہ ان کے انٹرویو ہوئے، اور زرق خان جس کے بارے میں پہلے سے طے شدہ تھا کہ اس کو کمیٹی نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ پھر ناظرین، یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کونسل کے نائب صدر اور صدر کی تقرری کیا قانون کے مطابق تھی، اور کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر پا رہے تھے۔ اور پھر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ تقرری کا اختیار کیا ان کا تھا یا وہ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر اس تقرری کے جو زرق خان کی تقرری ہوئی اس کے اوپر دستخط کیوں ہو گئے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے ان کے مطابق ڈاکٹر قربان علی ہیں، یہ ہیں تو سرکاری ملازم تھے اور 2017 میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ جو زرق خان کی تقرری کا لیٹر جاری ہوا، اس لیٹر پہ قربان علی صاحب کے، قربان جاؤں، ان کے دستخط ہیں۔ اب یہ تو سوچنے کا کام ہے بین الصوبائی رابطہ وزارت کی کمیٹی کے جو انکوائری کر رہی ہے کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم جو ہے وہ کیسے ایک اپوائنٹمنٹ پہ سگنیچر کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں قانون کی کتاب کو کوئی بھی بند کر کے سائڈ پہ رکھ سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ تو چونکہ ڈاکٹر قربان علی جو ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا، اور پھر ڈپٹی رجسٹرار کی تقرری کے لیے پیمز ہاسپٹل میں جو انٹرویو ہو رہے تھے، یہ انٹرویو 14 ستمبر کو پیمز میں ہوئے، اور عین اس وقت کونسل کے جو رجسٹرار ہیں وہ بیرون ملک تھے۔ تو پھر ایسی کیا جلدی تھی؟ اس کمیٹی کو، انکوائری کمیٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا جلدی تھی کہ اس انٹرویو کا انعقاد کیا گیا اور ان کو بھرتی بھی کر لیا گیا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس پہ مختلف جو ممبران ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، عہدیدار ہیں، ان کی طرف سے لیٹر لکھے گئے کونسل کو کہ زرق خان کی تقرری سے متعلق جو بھی دستاویزات ہیں ان کو فراہم کی جائیں۔ لیکن انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو خط لکھے گئے، وہ کونسل کی طرف سے معلومات کسی کو بھی نہیں دی گئی، نہ ہی اس کا پورا ڈیٹا دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ معاملہ نیب کے پاس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں نیب کو بھی اس معاملے کی بھی انکوائری کرنی چاہیے تھی۔ اب جو جعلی ڈپٹی چیئرمین کا رول پلے کیا تھا عزت مآب جناب زرق خان کے سگے بھائی نے، اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، گاڑی کی ان کے پہ جھنڈا لگا ہوا تھا اور سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور وہ گاڑی کونسل میں آتی جاتی تھی۔ لیکن نیب نے اس حوالے سے وعدہ تو کیا تھا، مدعی جو ہیں
احسن جتوئی ایڈوکیٹ کہ وہ نیب اس پہ ایکشن لے گا، لیکن ابھی تک نیب کی طرف سے کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ البتہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی تھانہ I-9 میں ایف آئی آر ہوئی تھی، اس میں بھی کافی ریلیکسیشن دی گئی، چونکہ قانون کو موم کی ناک کی طرح موڑنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو پیسے پھینکے اور قانون کو موڑ کے رکھ دے۔ یہ جو جناب ڈاکٹر اکرم صاحب ہیں، ان کے خلاف ایک مقدمہ تھانہ چارسدہ پولیس کے پاس بھی تھا۔ تھانہ چارسدہ پولیس یہاں آئی، اس نے تھانہ قصار پولیس کو ساتھ لیا اور ان کو شہید ملت سیکٹریٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں کہ ان کو ایس ایچ او کے ریٹائرنگ روم میں تھانہ قصار میں بٹھایا گیا، اور میں بھی وہاں پہ کسی کام سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تو بعد میں وہاں پہ پتہ چلا کہ عزت مآب ڈاکٹر اکرم صاحب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر بعد ذرا خان بھی وہاں پہ آ گئے۔ اب ان کی تفتیشی کے ساتھ اور چارسدہ پولیس کے ساتھ ڈیل چلتی رہی، اور پھر رات کو ایک مقدمہ جو کہ گرفتار بندہ جو ہے ڈاکٹر اکرم کو چھوڑ دیا گیا۔ اب دیکھیں قانون، ڈاکٹر اکرم صاحب خود بھی قانون کو موم کی ناک بناتے ہیں۔ اب یہ باقی آپ پوائنٹ چھوڑیں، صرف یہ دیکھیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ 9 ستمبر کو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اسی دن وہ کال نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ ہمیں ڈپٹی رجسٹرار کی تقرری کے لیے بندے کی ضرورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر خطرناک حملہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ پیمز میں تھے تو وہاں پہ 14 ستمبر کو انٹرویو ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، دوسری طرف وہ انٹرویو بھی ہو رہا ہے۔ پھر موم کی ناک دیکھیں قانونی یہاں پہ کہ جو کونسل کا رجسٹرار ہے عین اس وقت کے اوپر ملک سے باہر ہے، اس کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو کہا جاتا ہے جی زوم پہ لیا گیا۔ بھی ایسی کون سی بات تھی؟ کیا زرخ خان کسی غیر ملکی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ اپنا معاہدہ کرنے جا رہا تھا کہ پاکستان سے اگر یہ وہ چلا جاتا پاکستان کا بڑا نقصان ہو جاتا، پاکستان کے میں جو اینیمل ہیں یا اینیمل سے متعلق کورس کرنے والے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ رہ جاتے، اور زرخ خان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا نہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان اس کی گراں کر خدمات سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ ایسا کچھ نہیں، یہ ایک نوازشات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ارشد بھی اس میں کریکٹر ہے جو پہلے اسی کا ملازم تھا کونسل کا، پھر اس نے اپنے ذاتی کالج بنا لیے، اور یہ اس کا سٹوڈنٹ ہے زرخ خان۔ اب یہ انکوائری شروع ہوئی ہے، اور کونسل کا جو رجسٹرار تھا وہ نہیں تھا، کہا گیا جی زوم پہ لے کے فٹافٹ ان کی تقرری لازمی کر دی گئی، اور تقرری پہ سگنیچر کس کے کیے گئے؟ یہ ایک اور حیران کن بات ہے۔ تقرری پہ سین ایسا بندہ کر رہا ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے سرکاری ملازمت سے، قربان علی۔ اس پورے سسٹم کے قربان جاؤں میں، اس کونسل کے قربان جاؤں، ڈاکٹر اکرم کے قربان جاؤں، اور زرخ خان کے قربان جاؤں۔ اب زرخ خان کا اور اس ڈاکٹر اکرم کا اور احسن جتوئی جو ایڈوکیٹ ہیں ان کا بھی آپس میں معاملہ تھا ان کی اہلیہ کے ساتھ، وہ بھی کونسل کی ممبر رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے پیچھے ڈاکٹر اکرم کا ہاتھ ہے، معذرت کہ اس کے اوپر احسن جتوئی ایڈوکیٹ کا ہاتھ ہے، اور اس میں وہ مکمل بری ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ ان کا موبائل وہاں پہ پایا گیا، نہ وہ خود وہاں پہ پائے گئے، اور ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں یہ خود ڈاکٹر اکرم گرفتار ہو گئے کیس میں۔ I-9 پولیس نے تو ان کو بالکل چھیڑا بھی نہیں نا، I-9 پولیس تو ادھر ان کے گھر تک بھی نہیں گئی۔ پھر اس دن رات کو میں نے ان کی پاور کا اندازہ لگایا کہ زرخ خان ان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ زرخ خان نے دیکھے ان کے لیے اپنے بھائی کو جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب بنا دیا۔ اب جو اصل ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں جمال ناصر صاحب کے بھائی جو ہیں عبد الناصر صاحب، سہیل عبد الناصر صاحب، وہ بڑے زبردست آدمی ہیں۔ ان کو چاہیے تھا، انہوں نے کہا بھی تھا احسن جتوئی سے کہ نیب اپنی مدعیت میں ان کے خلاف پرچہ کروائے گا، لیکن نیب نے وہ پرچہ تو نہیں کروایا۔ البتہ اب نیب یہ انکوائری ضرور کروا رہی ہے کہ اس کی تقرری کیسے ہوئی ہے زرخ خان کی۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ابھی معاملات بہت ہیں اس میں۔ اس وقت جو ابتدائی تحقیقات تھی اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ موصوف صرف جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب ہی نہیں بنے، انہوں نے کئی دفعہ جج کا بھی رول پلے کیا ہے، جعلی جج کا، انہوں نے کئی دفعہ ایک منسٹر کا بھی رول پلے کیا ہے۔ وہ ساری تحقیقات دب گئیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ زرخ خان کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے ساتھیوں کو اور حوصلہ ملے گا، ان کو اور جلا ملے گی، اور وہ ایسی وارداتیں کریں گے۔ اب اس کا انحصار اس انکوائری کمیٹی پہ ہے جو اس بات کا تعین کرے گی کہ زرخ خان کو کیوں اور کس لیے بھرتی کیا گیا، اور اس میں کیا کیا قانونی سکم تھے۔ میں نے تو بتا دیا آپ کو،
میں نے یہ پروگرام اس لیے کیا کیونکہ اب انکوائری شروع ہو رہی ہے، لہٰذا انکوائری کمیٹی کو یہ پتہ ہو کہ جعلی ڈپٹی چیئرمین سے لے کے رجسٹرار کے بیرون ملک ہونے تک، پھر ایک ریٹائرڈ آفیسر کے سگنیچر کرنے تک، سارے کا سامرا معاملہ ہی 2 نمبر ہے۔ مجھے بہت امید ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی۔ زرع خان اگر نوکری پہ رہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نہ رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قانون کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ قانون کو کیوں پامال کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے، اور زرع خان کی تقرری میں تو قانون کو روم دیا گیا، قانون کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، میں تو کہتا ہوں خچر دوڑا دیے گئے قانون کی کتاب کے اوپر، اور اس کو ڈپٹی رجسٹرار بنا دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح 4 سدہ پولیس نے ڈاکٹر اکرم کو گرفتار کیا اور پھر رات کو ڈاکٹر اکرم گھر بری ہو کے چلا گیا۔ جب میں نے تھانے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو 4 لاکھ کے مچلکے لے کے چھوڑ دیا ہے۔ بھائی مچلکے تو عدالت میں جمع ہی نہیں، تھانے میں جمع ہی نہیں ہوتے، وہ تو عدالتوں میں جمع ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔